اللہ تک پہنچنے کا جب نام ولایت ہے اور اس کو راضی کرنے کا نام جب ولایت ہے تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک جو راستہ پہنچتا ہے وہ کہاں سے پہنچتا ہے؟ یہ مسجد مدرسوں سے اور خانقاہوں سے نہیں پہنچتا اللہ تک راستہ. اتنا یاد رکھنا اچھی، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. مسجد آتے ہو آتے رہو یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن کچھ اور راز ہے یہ اللہ تک پہنچنے کا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو لوگوں کے دل سے آپ کو گزرنا پڑے گا. یہ راز ہے جو ہم بھول چکے ہیں، اس لیے ولایت نہیں مل رہی. نمازی ہیں 80 سال تک نماز پڑھ رہے ہیں، چہرے پہ نور تک نہیں آ رہا ہے، وہی چہرے پہ لعنتی برس رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ دل میں بت بیٹھا ہے، دل میں خباثت ہے، انا، حسد، کینہ. جب مخلوق سے محبت نہیں کرو گے تو خالق سے محبت کیسے ہوگی؟ مخلوق سے محبت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں نا اپنے دلوں کو، میں بھی اور آپ بھی اپنے دلوں کو ٹٹولیں. کیا پڑوسی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے ہمارے دل میں کیا جذبہ ہے؟ محبت کا کیا جذبہ ہے؟ حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ. آپ سے پوچھتا ہوں اگر میرے پیر میں کیچڑ لگا ہو، میں مسجد میں آ جاؤں تو 4 لوگ مجھے ٹوکیں گے سید صاحب دیکھو آپ کے پیر میں کیچڑ لگا. میری ایڑی میں کیچڑ لگا تو آپ لوگ مجھے ٹوکیں گے کہ بھئی یہ کیچڑ لگا آپ مسجد میں کیسے آئے؟ میں ایڑی میں کیچڑ اور گندگی لے کر آؤں تو آپ ٹوکتے ہو. اگر دل میں گندگی لے کر آ رہا ہوں تو پھر خدا یہ نماز کیسے قبول فرمائے گا؟ ہمارے دل کتنے صاف ہیں. اب یہ میں یہ نہیں کہتا بھائی کے لیے، بہن کے لیے، اماں ابا کے لیے نہیں، مخلوق خدا کے لیے کتنے صاف ہیں. آئیے آپ کو بتاؤں کیسے لوگ تھے. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے. آخری دور میں، آپ کا آخری دور، کئی ملکوں میں آپ کا مال تجارت پہنچتا تھا. اب اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ذرا دیکھنا مخلوق سے محبت کتنی ہے. سرکار غوث اعظم باورچی، جو ہوٹل میں جو لوگ کھانا بیچتے ہوٹل والے، ان ہوٹل والوں کے پاس اپنی کمائی کا پیسہ جب مہینے میں آتا تھا تو جمع کرا دیتے تھے. میری خانقاہ میں رات بے رات مہمان آتے رہتے، کھانا بیچ دینا ٹھیک. اس کے علاوہ کوئی چلتا پھرتا مسافر گزرے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہو، کیونکہ آج کل تو سبھی پیسے والے، آج کل تو بھکاریوں کے پاس بھی پیسہ ہے. پیسہ آج کی کوئی قیمت نہیں ہے پیسے کی. آج بھکاری لوگ بھی پیسے لے کے گھوم رہے ہیں. یہ اس دور کی بات ہے 900 ساڑھے 900 سال پہلے، جب لوگ مسافرت کی حالت میں بھی بھیک مانگنے لگتے تھے، پیسے ختم ہو جاتے تھے تو سفر کا کوئی تعین نہیں ہوتا تھا. ابھی ہم ممبئی جائیں، کل آ جائیں گے، یہ ہمارا پلان ہے، اور بالکل آ بھی جاتے. ٹکٹ ساتھ میں، نہیں بھی ٹکٹ ساتھ میں ہو تو اچھی سواریاں ساتھ میں، نہیں بھی سواریاں ساتھ میں ہو تو انٹرنیٹ کا دور ہے، بیٹھے بیٹھے آپ نے جہاں چاہ ٹکٹ بنا لیا. اتنی آسانی سے ٹکٹ بن. اب تو ٹرینوں کے ٹکٹ بھی 2-2 منٹ میں آدمی اپنے ہاتھ سے بنا لے. ٹرین ابھی ہے 50 کلومیٹر دوری پر، ابھی تو پریمیئر، تتکال اور کیا کیا سب نکل گیا ہے، بہت آسان ہو گیا. سرکار غوث اعظم دستگیر پیرانے پیر مطبخ پر جا کر، ہوٹلوں پہ جا کر، نان بائیوں کے یہاں جا کر کے پیسے جمع کراتے ہیں. خانقاہ میں کھانا تو بھیج دیا کرو، مہمان آتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھولا بھٹکا مسافر بھی رستے سے گزرے جس کے پاس پیسے نہیں ہو، اس کو میری طرف سے کھانا کھلا دیا کرنا، اس کا بل میری طرف سے پہلے ہی پے کر کے جا. ایک اور خاص بات، کچھ یاد رہے نہ رہے، لوگوں سے محبت کا جذبہ، جن کو پہچانتے ان کو بھی، جن کو نہیں پہچانتے ان سے ہی محبت کا جذبہ کتنا تھا. دیکھو جذبہ کتنا تھا محبت کا. اس لیے کہ جس کو خالق سے پیار ہوگا، پہلی نشانی یہ ہے کہ مخلوق سے پیار ہو ہی جائے. وجہ، جس کے دل میں شاہجہاں کی نفرت ہے اس کو تاج محل کبھی اچھا نہیں لگنا. صحیح ہے. اسی لیے تو لوگ آج لا رہے ہیں نا کہ اس نے بنایا اس نے بنایا. مطلب کیا؟ شاہجہاں ہضم نہیں ہوتا، شاہجہاں ہضم نہیں ہوتا، اس لیے اس نے بنایا، مکندر نے بنایا، چھچندر نے بنایا، اس نے، یہ سب چیزیں چل رہی ہے. حالانکہ اسی پہ پل بھی رہے ہیں، اسی پہ کما بھی رہے ہیں، مگر بات اتنی ہے کہ شاہجہاں ہضم نہیں ہوتا تو اس کی بنائی ہوئی چیز بھی ہضم نہیں ہوتی. تو بس بات اتنی ہے،
جب سانے سے محبت ہوگی، سانے سے یعنی بنانے والے سے، تو مصنوع سے خود بخود محبت ہوگی۔ اب اگر انسانوں کے لیے اپنے دل میں پیار نہیں ہے، مخلوق کے لیے دل میں پیار نہیں ہے، سمجھ لو خالق سے محبت کا ڈرامہ رچا رہے ہو۔ جس دن وہ دل میں بسے گا اس دن تمہیں ہر مخلوق سے پیار ہوگا۔ اللہ تو اچھا ہے، جب تو اچھا ہے تو تیری مخلوق بھی اچھی ہے۔ بس یہی فلسفہ ولایت کا۔ اب دیکھو